خلفائے راشدین کے دور میں سیاسی حالت جی ابھی فی الحال ایک جی نیچے تو جی اس سے اوپر پڑھنا تھا، مطلب اس سے اور اوپر جانا تھا۔ المبحث الثانی ہاں، یہاں سے شروع وہ اسیب خلیفۃ المسلمین۔ میرے خیال سے یہ جو المبحث الثانی ہے کمپلیٹ ہو چکا تھا یہ پورا۔ کمپلیٹ ہو چکا تھا، ہمیں ایسے شروع کرنا تھا۔ کمپلیٹ ہوا تھا جی جی شیخ۔ تھوڑا سا میرے خیال سے مبحث الثانی تک ہم لوگ پہنچے نہیں تھے۔ جی سر۔ ہاں وقت پورا ہو گیا تھا، تو یہاں سے دیکھتے ہیں اصبح الخوارج خطرا على جيش علي۔ یہ والا ہو چکا ہے یہاں پر معاویہ تک ہوا تھا شیخ۔ ہاں جی، ونجا من القتل عمر و معاویہ یہاں تک ہوا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے اسیب خلیفۃ المسلمین علی کرم اللہ، وہاں سے پڑھنا تھا۔ ٹھیک ہے، ہاں تو یہاں سے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے ہم لوگ سیاسی حالت دیکھ رہے تھے، جو سیاسی پس منظر تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت 2 سال کچھ مہینے تھی۔ اس میں مرتدین کے خلاف بطور خاص حضرت ابوبکر صدیق نے جو موقف اختیار کیا تھا وہ بہت اہم تھا۔ پھر حضرت عمر فاروق آئے اور انہوں نے 10 سال کچھ مہینے تک لگ بھگ خلافت کی۔ معاملہ انتہائی شانت تھا اور ہر چیز اپنے امور پر قائم تھی، خوشحالی تھی اور فتوحات ہو رہے تھے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو والی بنایا گیا، 12 سال کچھ مہینے انہوں نے خلافت کی، اور ان کا دور بھی بڑا شاندار رہا۔ جو نصف اول ہے یعنی شروع کا 6 سال، جب لوگ انہیں یا ان کی اطاعت اور فرما برداری اور امیر کی اطاعت کا جذبہ تھا، لوگ ان پر عیب جنی اور نکتہ چینی نہیں کرتے تھے۔ لیکن بعد میں 6 سال جو بعد کا گزرا ہے، اس میں بڑا سیاسی اتھل پتھل تھا، کیونکہ خوارج اور فتنہ پروروں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنا شروع کیا اور ان کے کاموں پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیا۔ کہا کہ ان کا معاملہ یہ ہے، اپنے خاص لوگوں کو انہوں نے منصب دے دیا، فلاں کو یہ منصب دے دیا، فلاں کو دینا چاہیے تھا۔ تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ جو ہے خوارج لوگ، فتنہ پرور لوگ یہ آئے اور ان کے گھر کا گھیراؤ کیا اور مدینے ہی میں ان کے گھر میں انہیں شہید کر دیا۔ اب یہاں سے فتنے کا دروازہ کھل گیا، تو جب کھلا تو بند ہی نہیں ہوا۔ جب انہیں شہید کر دیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، چونکہ شام حضرت عثمان غنی کے امیر، انہوں نے امیر بنایا تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام کا، تو شام ایک صوبے کی حیثیت سے تھا، لیکن بہت اہم صوبہ اور بہت بڑا صوبہ تھا۔ بلکہ اگر اور دیکھیں گے تفصیل سے تو اس میں جو معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو صوبہ دیا گیا تھا شام کا، اس میں آج کا شام، فلسطین اور اردن
لبنان، یہ سب جو ہے اور عراق کا کچھ حصہ، یہ سب اس میں شامل تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس میں عمارت میں، اور اس کے یہ امیر تھے۔ تو اب کیا ہوا، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کے ہاتھ پر بیعت تو ہو گئی، امیر خلیفہ بن گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ پہلے آپ قاتلین عثمان کو سزا دیجیے، انہیں گرفتار کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جرم بڑا ہے، لیکن حالات بہت سنگین ہیں ابھی مدینے کے، ابھی اگر انتقام اور گرفتاری کا معاملہ اٹھے گا تو پھر جو ہے بہت سیاسی اتھل پتھل ہوگا، اس لیے ابھی مناسب وقت نہیں ہے، اور بدلہ تو لیا جائے گا لیکن اپنے وقت۔ یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اپنا اجتہاد تھا، کسی کو کسی سے دشمنی اور عداوت نہیں تھی، لیکن جو بیچ میں رابطہ کار لوگ تھے، فتنہ پرور لوگ، ان لوگوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی، اور صفین 37 ہجری میں، اس سے پہلے ایک جنگ اور ہو چکی تھی، جنگ جمل، اور صفین یہ بھی جنگ ہوتی ہے، حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کی فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں۔ حالانکہ یہ لڑائی حقیقت میں یہ ہے کہ جو تاریخ محقق جو ہے علماء نے جو تاریخ لکھی ہے، اس اعتبار سے یہ جنگ جو ہے دونوں صحابی کے درمیان تھی ہی نہیں، یہ باغی اور فتنہ پرور گروہ تھا جو معاویہ رضی اللہ عنہ کو بیچ میں بہت بڑی رکاوٹ سمجھتا تھا، اور علی رضی اللہ عنہ کے نام اور ان کے پردے کے پیچھے سے اپنا مشن پورا کرنا چاہتے تھے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کسی طرح سے راستے سے ہٹ جائیں۔ بہرحال صفین کا جب معرکہ ہوتا ہے اور آپس میں مسلمانوں ہی کی جان جاتی ہے، بڑی تعداد شہید ہو جاتی ہے، تو دونوں نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے، مسلمانوں کا خون زیادہ نہ بہے اس کے لیے قرآن پاک کو ثالث بنا لیا، کہا کہ قرآن کا فیصلہ ہم دونوں کو تسلیم کرنا ہوگا، نیزوں پہ قرآن کے نسخے اٹھا کے آگے بڑھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس مطالبے پر۔ جب راضی ہو گئے تب وہیں سے علی رضی اللہ عنہ کی جماعت میں انتشار ہوا، اور ایک فرقہ نکلا جسے خارجی کہتے ہیں، یہ متشدد گروہ تھا، یہ متشدد قسم کا گروہ تھا، اور یہ نکلا، اس نے یہاں تک کہا کہ علی رضی اللہ عنہ ہی بھی کافر ہیں، اور جو بھی ثالثی تسلیم کرتے ہیں، تحکیم قبول کرتے ہیں، وہ کافر ہیں، چاہے علی ہوں چاہے معاویہ ہوں، چاہے کوئی صحابی ہو چاہے کوئی تابعی ہو۔ تو یہ نادان لوگ تھے، جاہل لوگ تھے، جنہوں نے کفر کا فتویٰ دے دیا۔ اچھا، تو مسلمان اس طریقے سے 3 حصوں میں بٹ گئے، جو علی رضی اللہ عنہ کو نکار دیا جنہوں نے، وہ خارجی کہلائے، جنہوں نے ساتھ دیا وہ شیعہ ہوئے، اور جو ان دونوں سے الگ تھلگ رہے وہ جمہور کہلائے۔ اصبح الخوارج خطرا علی جیش علی رضی اللہ عنہ۔ یہاں سے اب دیکھتے ہیں کہ یہ خوارج خطرہ بن گئے، بہت بڑا خطرہ بن گئے علی رضی اللہ عنہ۔ ایک منٹ کھا کے دیکھیں گے کیسے کمزوری ہے، نہ صحیح بات ہے، تو علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کے لیے کمزوری اس سے ایک کا بڑا مطلب ہڈی کا طاقت کا فاشتغل بحروبہم، اور اپنی جنگوں میں انہیں مشغول کر دیا۔ فکان ذلک قوة لمعاویہ الذی کان فی اتوع جند، اور یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی قوت کا سبب بن گیا۔ الذی کان فی اتوع جند، جو کہ بہت فرما بردار لشکر کے بیچ میں تھے، یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر شام والے
اپنے امیر کے بڑے فرما بردار تھے، بہت ہی اطاعت گزار تھے۔ ایک واقعہ یہ بھی مورخین نے لکھا ہے، ایک بار کسی نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ذرا بد کلامی کی اور گستاخی سے پیش آیا، تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ذرا متنبہ رہو، اس لیے کہ اگر شامی لشکر والوں کو یہ خبر ہو گئی کہ تم نے میرے ساتھ یا ان کے امیر کے ساتھ گستاخی کی ہے تو تمہاری گردن اڑا دیں گے، یعنی وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی بد کلامی کرے، ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرے۔ تو بہت فرما بردار اور اطاعت شعار لشکر تھا۔ اور پھر علی رضی اللہ عنہ کی جماعت جب منتشر ہوئی تو معاویہ رضی اللہ عنہ کو ظاہر ہے تقویت ملی۔ ثم انه لم يطل الحال على ذلك حتى تطوع 3 من الخوارج، پھر زیادہ وقت نہیں گزرا یہاں تک کہ تین خارجیوں نے تیاری کی اور ذمہ داری لی ان تینوں کے قتل کی، الذين كانوا سببا في هذه المنازعات، جو کہ سبب تھے ان کی نظر میں، جو سبب تھے ان جھگڑوں کا، علی رضی اللہ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ اور عامر ابن عاص رضی اللہ عنہ۔ یہ بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، اور خارجیوں کی نظر میں، باغیوں کی نظر میں، فتنہ پروروں کی نظر میں یہی جھگڑے کے جڑ تھے۔ لہذا 3 لوگ تیار ہوئے، کہا فلاں دن فجر کے بعد تینوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا، ایک نے علی کو اور دوسرے نے معاویہ کو اور تیسرے نے عمر ابن عاص کو مارنے کا پلان بنا لیا۔ فنجا من القتل، لیکن قتل سے بچ گئے عمر ابن عاص اور معاویہ بن ابی سفیان، اور علی رضی اللہ عنہ کو ابن ملجم نے شہید کر دیا۔ وَأُصِيبَ خلیفۃ المسلمین علی کرم اللہ وجہ، اصیبہ اور لاحق ہوا یعنی شہید کر دیے گئے، مصاب یعنی جسے شہید کر دیا جائے، اصیب خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے عظیم خلیفہ علی کرم اللہ وجہ شہید کر دیے گئے، بطعن من خارجی اثیم یدعا عبد الرحمن ابن ملجم۔ بطعنا یعنی اس حملے سے جو خارجی نے، گنہگار اور نجس ناپاک خارجی نے حملہ کیا اور وہ شہید ہو گئے۔ یدعا جسے کہا جاتا ہے عبد الرحمن ابن ملجم، کے بارے میں کہتے ہیں کہ بڑی بڑی داڑھی تھی اور بڑا پرہیزگار اور تقوی شعار دکھتا تھا، لیکن خارجیت کی وبا میں ایسا جو ہے دیوانہ ہوا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ پر بھی حملہ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپے نہیں، اس کو لگتا تھا کہ یہ فتنے کا جڑ ہیں۔ وَبِقَتْلِ عَلِيٍّ اجْتَمَعَ أَهْلُ الْكُوفَةِ وَبَايَعُوا ابْنَهُ الحسن، اور علی رضی اللہ عنہ کے قتل کے ساتھ اہل کوفہ جمع ہوئے اور انہوں نے ان کے بیٹے علی کے بیٹے حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی یا انہیں خلیفہ مان لیا۔ علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کوفہ والے اکٹھا ہوئے اور ان کے بیٹے حسن رضی اللہ عنہما کو خلیفہ مانا، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ فمکث فی الخلافۃ 6 اشہر و ایاما، اور یہ باقی رہے خلافت میں 6 مہینے کچھ دن۔ حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت 6 مہینے کچھ دن رہی۔ ثم تنازل عنها لمعاویہ رضی اللہ عنہ،
پھر انہوں نے تنازل اختیار کر لیا خلافت سے معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے، یعنی کہا کہ معاویہ بھی ہمارے خلیفہ ہوں گے، امیر ہوں گے، اور انہی کے ہاتھ پر میں بھی بیعت کرتا ہوں، میں خلافت سے، حکومت سے دستبردار ہوتا ہوں، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی دی تھی، پیشین گوئی کی تھی۔ ثم تنازل عنها لمعاویہ، انہوں نے تنازل اختیار کر لیا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے، علی صلح ابرم بینہما حقنا للدماء، تو علی صلح، ایک وعدے صلح پر مسلمانوں کا خون بچانے کے لیے، حقنا للدماء، خون بچانے کے لیے، قتل و خروجی سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ دستبردار ہو گئے جو ہے حکومت۔ وذالک سنہ 41، اور یہ واقعہ ہوا تھا 41 ہجری میں، 41 ہجری کو، التي سمیت بعام الجماعہ، جسے عام الجماعہ کہا گیا، اجتماع والا سال، پوری امت جمع ہو گئی تھی معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت پر، لاجتماع الناس علی معاویہ، لوگوں کے معاویہ کے ہاتھ پر جمع ہو جانے کی وجہ سے۔ اب کوفہ، شام، سارے لوگ جو ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ مان چکے تھے۔ ولیکن رغم تنازل الحسن لمعاویہ عن الخلافہ لم تخمد جزوۃ الشیعہ ولم تہدہ ثورۃ الخوارج، لیکن حسن رضی اللہ عنہ کے تنازل کی وجہ سے، معاویہ کے لیے حسن کے تنازل، یا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت سے تنازل کی وجہ سے، یا تنازل کے باوجود، رغم تنازل یعنی تنازل کے باوجود، خلافت سے ان کے تنازل کے باوجود بھی شیعوں کا شعلہ ماد نہیں پڑا تھا، اور خوارج کا حملہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ ثورہ کہتے ہیں بغاوت، اور جزوتن چنگاری، تو شیعوں کی چنگاری اور خوارج کی بغاوت ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ بل تعالی کل فریق فی رأیہ واشتت کل حزب فی عقیدتی، بلکہ ہر جماعت اپنی رائے میں پختہ ہو گئی، سخت ہو گئی، یعنی خارجی اور شیعہ سب۔ واشتت کل حزب فی عقیدتی، اور اپنی نظریے، اپنے عقیدے میں ہر جماعت اڑ گئی، اشتتا، ڈٹ گئی، جم گئی اپنے عقیدے میں ہر جماعت۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ تنازل کیا حسن رضی اللہ عنہ نے تو شیعہ ٹھنڈے پڑ گئے ہوں اور خارجی چپ ہو گئے ہوں۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جھگڑا اگر صرف حکومت کو لے کے تھا تو پھر خارجیوں کو تو اپنی بغاوت سے باز آ جانا چاہیے، اور شیعوں کو اپنی سازش اور اس سے رک جانا چاہیے۔ لیکن ہر آدمی اس تنازل کے باوجود بھی ہر جماعت، یہ دونوں خطرناک قسم کی جماعتیں یہ پختہ ہوتی گئیں۔ حتی اصبح لکل طائفۃ منزع دینی خاص، یہاں تک کہ ہر جماعت کے لیے کیا ہو گیا، منزع دینی، منزع کہتے ہیں میلان اور رجحان کو، میلان اور رجحان کو منزع کہتے ہیں۔ منزع دینی یعنی دینی رجحان، یہاں تک کہ ہر جماعت کا اپنا ایک دینی رجحان ہو گیا، دینی نظریہ بن گیا خاص، جس کا اسلام سے تعلق کچھ نہیں تھا۔ کان لہ اثرہ فی الحدیث والفقہ، جس نظریے کا بڑا اثر پڑا حدیث اور فقہ میں۔
وَسَنُفْرِدُ لِكُلِّ فِرْقَةٍ فَصْلًا، اور میں ہر ایک فرقے کے لیے الگ فصل قائم کروں گا. نُبَيِّنُ فِيهِ، یا سنفرد لکل فرقہ، مؤلف کہتے ہیں کہ ہم ہر فرقے کے لیے الگ سے فصل بنائیں گے اور اس میں ہم بیان کریں گے ان کی مشہور تعلیمات کو، و عقائدہ، اور مشہور عقیدے کو، اشور تعلیمہ و عقائدہ و آثارہ، اور ان کے مشہور آثار حدیث کے اندر. تو چلیے اب ہم کہتے ہیں، فنقول، تو اب ہم بیان کر رہے ہیں دوسرا مبحث، ہر فرقے کے لیے الگ الگ فصل قائم کر کے الگ سے سمجھائیں گے. تو کہتے ہیں اب آئیے خوارج کے بارے میں سمجھتے ہیں، ان کے مشہور ترین عقائد اور ان کے آثار اور رائے کے بارے میں جانتے ہیں. خوارج کی بات آئے گی، پھر شیعہ کی بات آئے گی. تو خوارج سے بات کی شروعات کیا ہے انہوں نے. هذه الطائفة هي التي خرجت على علي کرم اللہ وجہہ، یہ وہ جماعت ہے جو نکلی ہے علی رضی اللہ عنہ کے خلاف، جس نے خروج کیا. التی خرجت، جس نے خروج کیا، یہ وہ جماعت ہے جس نے علی رضی اللہ عنہ پر خروج کیا، ان کے حکم سے بغاوت کی. پہلے ساتھ تھے، پھر ثالثی تسلیم کرنے کی وجہ سے جنگ صفین میں انہوں نے علی رضی اللہ عنہ پر بغاوت کی. لما ان قبل التحکیم، جب علی رضی اللہ عنہ نے تحکیم کو قبول کر لیا. ومن عجیب امرهم انہم قبلوا التحکیم اولا وارتضوه، اور ہاں، اور عجیب معاملہ یہ ہے، ان کا عجیب معاملہ یہ ہے کہ انہم قبل التحکیم، انہوں نے تحکیم کو قبول کر لیا تھا پہلے اور اس سے راضی بھی تھے. کون؟ خارجی. خوارج جو ہے تحکیم کو پہلے مان لیا تھا، اس پہ راضی بھی تھے. فی حین ان علی کریہہ ابا، اس وقت مانا تھا جب علی نے تحکیم کو ناپسند کیا تھا اور انکار کر دیا تھا. وحذر اصحابہ عواقبہ، اور اپنے ساتھیوں کو اس کے انجام سے ڈرایا تھا. فلم یستجیبوا لہ، تو انہوں نے ان کی بات نہیں مانی تھی، ان کا جواب نہیں دیا تھا، یعنی ان کی بات نہیں مانی تھی. جب علی رضی اللہ عنہ نے نہیں مانا تھا تب انہوں نے مان لیا، اور جب علی نے مان لیا تب انہوں نے انکار کر دیا. اچھا، اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں مبدأہم العام، ان کی مبدأہم العام، ان کا اہم نظریہ، ان کا جو عام عقیدہ ہے، عام نظریہ ہے، وہ کیا ہے؟ کان من رأیہم ان الخلافۃ یجب ان تکون باختیار حر، ان کی رائے یا ان کا نظریہ یہ تھا کہ خلافت واجب ہے کہ آزادانہ چناؤ سے ہو، بے اختیار حر، آزادانہ اختیار سے. تیرا الامام فلیس له ان يتنازل او يحكم، تو اگر چن لیا جائے امام تو پھر اس امام کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تنازل اختیار کرے یا اور کوئی فیصلہ دے. امام چن لینے کے بعد اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ امام چن لینے کے بعد اس کے لیے جائز نہیں، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ
وَأَنَّ الْخِلَافَةَ لَيْسَتْ فِي بَيْتٍ بِعَيْنِهِ، اور خلافت بعینہ کسی گھر میں نہیں رہے گی. فَهِيَ لَيْسَتْ فِي قُرَيْشَ وَحْدَهُمْ، اور یہ صرف قریش کے ساتھ خاص نہیں ہے، یعنی قریش کے لوگوں میں خاص نہیں رہے گی. وَلَمْ يُفَرِّقِ الْخَوَارِجُ بَيْنَ كَافِرٍ وَفَاسِقٍ، اور فرق نہیں رکھا خارجیوں نے کافر اور فاسق کے بیچ. بل کل من تعدى حدود اللہ فهو فاسق، بلکہ ہر وہ آدمی جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرے گا فاسق ہے. والفاسق کافر، اور فاسق کافر ہے. لأن العمل عندهم جزء من الایمان، اس لیے کہ ان کے نزدیک عمل، کام، یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے. فمرتکب الکبیرۃ فی نظرہم کافر، تو مرتکب کبیرہ ان کی نظروں میں کافر ہے. ان کے یہاں یہ ہے کہ کافر اور فاسق کا کوئی فرق نہیں. ہمارے یہاں فرق ہے اہل سنت والجماعت میں، دین کے اندر، کہ گناہ گار ضروری نہیں کہ وہ جو ہے کافر ہی ہو. اللہ کے حکم سے تجاوز کرنے والا ہو سکتا ہے چوری چنڈالی زناکاری کرنے والا جو ہے ایسا کام کر رہا ہے برا، لیکن وہ دین سے خارج نہیں ہوگا. وہ فاسق تو ہے لیکن کافر نہیں ہے. اور ان کے یہاں جس نے بھی کوئی کبیرہ گناہ کیا وہ فاسق ہے اور فاسق کافر ہے. تو فاسق اور کافر میں انہوں نے کوئی فرق نہیں رکھا. اعترف الخوارج بصحت خلافت الشیخین، اور خارجیوں نے شیخین کی خلافت کی صحت کا اعتراف کیا ہے. شیخین یعنی ابو بکر اور عمر. حدیث میں شیخین سے مراد امام بخاری اور امام مسلم ہے، اور یہاں شیخین سے مراد ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ہیں. تو خارجیوں یا خوارج کی نظر میں ابو بکر اور عمر کی خلافت صحیح ہے، لصحت انتخابہما، اس لیے کہ ان کا انتخاب صحیح تھا، ان کے نظریے کے حساب سے تھا، لہذا ان کی خلافت کو یہ تسلیم کرتے ہیں. کیا نظریہ ان کا سمجھ میں آیا؟ کہ یہ کہتے ہیں کہ خلافت آزادانہ اختیار سے ہو، امام چن لیا جائے تو امام تنازل نہیں اختیار کر سکتا ہے. خلافت قریش ہی کے ساتھ یا کسی گھرانے کے ساتھ خاص نہیں ہے. خوارج کی نظر میں کافر اور فاسق میں کوئی فرق نہیں ہے. مرتکب کبیرہ ان کی نظروں میں کافر ہے. خوارج شیخین کی خلافت کو صحیح مانتے ہیں کیونکہ ان کا انتخاب صحیح ڈھنگ سے ہوا تھا. اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو بھی شروع کے سالوں میں عثمان غنی کی خلافت کو بھی صحیح مانتے ہیں. التی سار فیہا سیرت الشیخین، شروع کے سالوں میں جس میں وہ شیخین کے راستے پر چلے تھے. فلما آثر قرابتہ بالولایت نقم علیہ، تو جب انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو مناصب میں ترجیح دی تب انہوں نے ان پر نقد شروع کیا. کذالک اقروا بصحت خلافت علی رضی اللہ عنہ، ایسے ہی علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو بھی مانتے ہیں. الی ان قبل التحکیم بینہ و بین معاویہ، یہاں تک کہ انہوں نے قبول کر لیا ثالثی اپنے اور معاویہ کے بیچ میں جنگ صفین کے اندر. فحکموا بکفرہ، تو جب ثالثی تسلیم کی تو انہوں نے ان کے کفر کا فیصلہ سنا دیا.
صفین میں ثالثی تسلیم کرنے سے پہلے پہلے علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو بھی درست مانتے تھے، لیکن جیسے انہوں نے تحکیم کو قبول کیا، ثالثی قبول کی، حکموا بکفرہ، تو ان کے کفر کا فیصلہ سنا دیا۔ لأنہ حکم الرجال فی دین اللہ، اس لیے کہ یہ آدمیوں کا حکم تھا اللہ کے دین میں۔ وہ کہتے تھے کہ انسانوں کا حکم نہیں چلے گا اللہ کے دین میں، تو جب ثالثی قبول کر لی تو کہا یہ انسانوں کا فیصلہ قبول کر لیا گیا دین میں، ولا حکم الا للہ، اور فیصلہ صرف اللہ ہی کا چلے گا۔ مستندین الی قولہ تعالی، اللہ تبارک تعالیٰ کے اس قول سے دلیل پکڑتے ہوئے، شبہ آیا ان کے دل میں اللہ کے اس قول سے۔ کیا ہے اللہ کا قول؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو بھی فیصل نہیں مانے گا، حاکم نہیں مانے گا اسے جو اللہ پاک نے نازل کیا ہے، تو یہ لوگ کافر ہیں۔ ان کو تو ایک آیت مل گئی اور یہی آیت لے کر وہ اڑ گئے، کیونکہ بدو تھے، جاہل تھے، ان پڑھ تھے، ناسمجھ لوگ تھے اور متشدد تھے۔ وَأَنْكَرُوا عَلَى مُعَاوِيَةَ اسْتِبْدَادَهُ بِالْخِلَافَةِ، تو انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت پر قبضے کا انکار کر دیا۔ کہا وہ استبداد یعنی ان پر تسلط اور قبضہ۔ فَهُوَ فِي نَظَرِهِمْ غَاصِبُ اللَّهِ، تو معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی نظروں میں خلافت کے غاصب تھے، یعنی خلافت چھین لیا، بس حق نہیں تھا، خلافت کو انہوں نے لے لیا۔ وَكَانَ مِن مَذْهَبِهِمْ أَنَّ مَنْ تَعَاوَنَ مَعَ مُعَاوِيَةَ وَلَمْ يَبْرَأْ مِنْ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ فَهُوَ كَافِرٌ يُسْتَبَاحُ دَمُهُ، ان کا مذہب یہ بھی تھا کہ جو بھی معاویہ کا مددگار ہوگا، تعاون کرے گا، علی اور عثمان سے بری نہیں ہوگا، فَهُوَ كَافِرٌ، تو وہ کافر ہے، یُسْتَبَاحُ دَمُهُ، اس کا خون مباح ہے، اس کا خون حلال ہے۔ یہ انہوں نے نظریہ قائم کر لیا۔ فَعَلِيٌّ وَشِيعَتُهُ وَمُعَاوِيَةُ وَأَعْوَانُهُ وَعُثْمَانَ، تو فَعَلِيٌّ وَشِيعَتُهُ، تو علی اور ان کی جماعت، معاویہ اور ان کے مددگار، عثمان وَمَن لَّمْ يَبْرَأْ مِنْهُ، اور جس نے عثمان سے برات نہیں ظاہر کی، کل ہؤلاء فی نظر الخوارج کفار تستحل دماؤہم، یہ سب کے سب ان کی نظروں میں، خارجیوں کی نگاہوں میں کافر تھے اور ان کا خون ان کے لیے حلال تھا۔ تو یہ ان کی نادانیاں تھیں۔ کہا چونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلافت چھین لی ہے، علی رضی اللہ عنہ نے ثالثی تسلیم کر لی ہے، عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو منصب دے دیا ہے، لہذا یہ سب تو کافر ہیں ہی، لیکن جو ان کی مدد کرے گا وہ بھی کافر ہے اور اس کا خون بہایا جائے گا اور اس کی گردن اتاری جائے گی۔ والذی یظہر ان الخوارج فی مبدئهم كانوا قوما من الاعراب الجفاة الغلاظ الذین قال اللہ تعالی فی شأنهم، اور جو ظاہر ہو رہا ہے وہ یہ کہ خارجی اپنے ان آراء میں، اپنے ان عقائد میں، اس کانوا قوما من الاعراب، یا والذی یظہر ان الخوارج فی مبدئهم، اور واضح ہے کہ خارجی خوارج اپنے ان آراء میں اس لیے اپنے آراء پر قائم تھے کہ کیونکہ وہ قوم من الاعراب الجفات، یہ دیہاتی لوگ تھے، بدو لوگ تھے، الجفات یعنی کٹر قسم کے لوگ تھے، متشدد تھے، الغلاظ، جفات یہ ہیں نہایت
متشدد اور کٹر تھے، الذین قال اللہ تعالی فی شانہم، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الاعراب اشد کفرا، یہ جو اعرابی ہیں، بدو ہیں، یہ کفر میں بڑے شدید ہیں، کفر اور نفاق میں۔ وَأَجْدَرَ اللَّهَ يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور ان کے لیے بہت زیب ہے کہ زیب دیتا ہے کہ یہ اللہ کے حدود کو نہ جان پائیں، اللہ اور اس کے رسول، یا اللہ تعالیٰ کے حدود کو جو اس نے رسول پہ نازل کیا ہے نہ سمجھ پائیں۔ تو یہ بہت ممکن ہے کہ یہ انہی کے بارے میں ہو، عرب اور دیہاتیوں کے بارے میں۔ جی تو معذرت، وہ ضروری فون تھا، بہرحال تو یہ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو یہ آیت کریمہ اتاری ہے، یہ ان پہ بہت حد تک فٹ آتی ہے۔ بہت متشدد تھے، بڑے ان پڑھ اور جاہل تھے، اکھڑ قسم کے لوگ تھے، کفر اور نفاق میں بڑے متشدد تھے۔ فلیس فیہم احد من اصحاب رسول اللہ، ان میں نبی کے ساتھیوں میں سے کوئی نہیں تھا، خارجیوں میں نبی کا کوئی ساتھی نہیں تھا، کوئی صحابی اس کے اندر نہیں تھا، اس لیے کہ صحابی اتنی بڑی غلطی نہیں کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک کا مفہوم نہ سمجھ پائیں۔ الذین استناروا، کیا ہے، الذین استضاءوا بنور النبوہ، نبی کے ساتھیوں میں سے کوئی خارجیوں میں نہیں تھا جو کہ جنہوں نے روشنی حاصل کی تھی نبی کے نور سے، اور جنہوں نے قرآن کو سمجھا تھا علی وجہ صحیح طور پر۔ تو جو قرآن کی آیتوں کو صحیح طور سے سمجھے تھے، جنہوں نے نور نبوت سے روشنی پائی تھی، ان میں سے ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ فلا عجب ان یغتر الخوارج بظواہر القرآن، تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ خوارج دھوکہ کھا جائیں قرآن کے ظاہر سے۔ ولو کلفوا انفسهم النظر فیہ وحدہ لہتدوا الی آیات تأمر بالتحکیم، اور اگر انہوں نے اپنے آپ کو قرآن میں غور کرنے کا مکلف کیا ہوتا تو یہی بات ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی، تو وہ رہنمائی پا جاتے الی آیات، ان آیتوں کی طرف، تأمر بالتحکیم، جو ثالثی کا حکم دیتی ہیں۔ اللہ ثالثی کو لے کے یہ لوگ بھٹکے تھے، کہا کہ نہیں، ہم انسانوں کو حکم نہیں مان سکتے، فیصلہ صرف اللہ کا چلے گا۔ لیکن اگر یہ ذرا بھی قرآن میں غور کا اپنے آپ کو مکلف بناتے تو ایسی آیتیں ضرور پا جاتے جن میں ثالثی کا باقاعدہ حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی سورۃ النساء، سورہ نساء میں، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک حاکم، ایک فیصلہ کرنے والا بھیجو شوہر کی جانب سے اور ایک عورت کی طرف سے۔ ان یریدا اصلاح، اگر یہ میاں بیوی اصلاح چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان انہیں توفیق دے دے گا، اللہ تعالیٰ ان میں سمجھوتا کرا دے گا۔ تو یہاں تو حکم بنانے کا حکم باقاعدہ خود اللہ تعالیٰ ہی دے رہا ہے۔ جس قرآن سے انہوں نے استدلال کیا تھا کہ فیصلہ صرف اللہ کا چلے گا، ثالثی انسانوں کی نہیں چلے گی، تو وہی قرآن اور قرآن پاک
कि वही आयत सूरह निसा की ये आयत हुक्म दे रही है कि सालिस बनाओ, कोई सालिस आदमी भेजो, एक मर्द की तरफ से एक औरत की जानिब से, और दोनों बैठ के बातचीत करेंगे और जो झगड़ा और जो इख्तलाफ है उसे दूर करेंगे। तो फत्तहकीम अम्र मशरू, तो सालिसी ये मशरू हुक्म है, शरई हुक्म है। वल हकमानी इन्नमा यहकुमानी हस्ब मा अमर अल कुरानुल अजीज, और जो हकम होंगे दोनों वो फैसला करेंगे उस हिसाब से जो कुरान अजीज ने हुक्म दिया है। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अगर तुम्हारा तनाज़ा हो जाए किसी चीज में तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दो। वअन्नमा लम यरदा अली बित्तहकीम अव्वलन, और अली रजी अल्लाह अन्हु तहकीम पर पहले राजी भी नहीं थे। तो यहाँ तक हमने ये जाना कि अगर खवारिज कुरान में जरा भी गौर करते तो उन्हें ऐसी आयतें मिल जाती कि जिन आयतों में अल्लाह ताला ने सालिसी का बाकायदा हुक्म दिया है, और वो बहकते नहीं भटकते नहीं, लेकिन अनपढ़ थे, जाहिल थे, गंवार थे, अक्खड़ थे, सख्त मिजाज थे, मुतशद्दिद थे, और सहाबा में से कोई उनके साथ था नहीं। कुरान पढ़ते थे लेकिन समझते नहीं थे, लिहाजा वो भटक गए। तो यहीं हम रुकते हैं, और इतना इंशाअल्लाह बाकी वाला हिस्सा अभी पूरा नहीं हो पाएगा, ज़्यादा बाकी है। इंशाअल्लाह खवारिज के अकायद के बारे में हम लोग कल ये दर्स पूरा कर लेंगे। जी शेख, बारकल्लाहु फीकुम, अहसनुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। शेख एक दरख्वास्त थी आप